ان سے کوئی روایت ان کی ثابت نہیں، کوئی روایت ان سے سنی نہیں، ان سے ملے نہیں، لیکن یہ ایسی منقطع اور ایسی غیر معتبر روایت کو یہ یزید کو بچانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں جو سب سے خاص ہے کہ اس میں جو راوی ہے المدینی، جسے ابن کثیر لکھ رہے ہیں، المدینی کی ابن کثیر دوسری آگے ایک روایت کا بیان کرتے ہیں، اور وہ صحیح ثقہ راویوں سے روایت آتی ہے کہ امام المدینی خود اس بات کے قائل تھے کہ یزید ہی نہیں بلکہ یزید کے جتنے چاہنے والے ہیں سب جہنمی ہیں۔ اب جس سے آپ صفائی میں روایت لے رہے ہیں وہی امام المدینی کا عقیدہ یہی ہے کہ یزید جہنمی، تو بتائیے ایسی روایت چلیں گی؟ لیکن چونکہ اب یزید کو بچانے کی جدوجہد ہے اور یہ اہل حدیث ہے، کیسے اہل حدیث بن گئے یہ پتہ نہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ اب آئیے اس روایت کی بھی ذرا حیثیت دیکھیے، ایک اور یہ یزید کو بچانے کے لیے گیم کھیلا انہوں نے، ذرا سنیے۔ حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ٹھہرے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار کربلا ہیں، بیمار کربلا، وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ جانے کا جی نہیں کہتا تھا، کہنے لگے نانا کے ڈھیر جانا چاہتا ہوں پھر سے۔ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، انعام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا۔ حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی، حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے۔ بتاؤ، یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ امام زین العابدین یزید کیا ٹھہر گئے، جانے کا دل ہی نہیں جا رہا تھا۔ یزید صاحب اتنے اچھے لگ گئے امام زین العابدین کو، باپ کا قاتل اتنا پسند آ گیا، بھائی کا قاتل اتنا پسندیدہ ہو گیا، جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا امام زین العابدین کا۔ بے جاہل، جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پڑھا نہیں، امام زین العابدین کو اس نے نظر بند کیا تھا، قید کیا تھا، امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا تھا۔ یہ کہاں سے تم نے لا لیا کہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ نانا کی قبر مبارک یاد نہیں آ رہی تھی، مدینہ یاد نہیں آ رہا تھا، اپنی بہن حضرت فاطمہ صغرا کو مدینے کا جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، کہتے ہیں آپ۔ یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھو اس پہ کتنا جھوٹ بولا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایک جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے اس کے۔ اپنی بہن حضرت فاطمہ صغرا، جن کا نام فاطمہ صغرا تھا، چھوٹی فاطمہ بہن تھی امام زین العابدین کی، مدینے میں چھوڑ آئے تھے، اپنی بہن کی بھی یاد کو بھول گئے۔ یزید صاحب اتنے اچھے لگ گئے امام زین العابدین کو؟ جی نہیں، اس روایت کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، من گھڑت بات، گڑی ہوئی بات، صرف اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے۔ صحیح روایت تو یہ ہے کہ جب امام زین العابدین نے جمعے میں خطبہ دیا، آپ نے یزید سے کہا کہ مجھے جمعے میں خطبہ دینے کی اجازت دے، اس نے کہا ٹھیک ہے، خطبہ ہی دینا چاہتے ہو نا، خطابی کرنا ہے نا، تقریری کرنی ہے، کر لو۔ اس کو کیا پتا تھا امام زین العابدین کیا بولنے والے؟ اور جب جمعے کے خطبے میں امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی پر نانا پہ درود و سلام کے بعد کربلا کے واقعات بیان کرنا شروع کیے، مسجد میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کپڑے پھاڑنے لگے، آہو فقہ بلند ہوئی۔ یزید سمجھ گیا کہ اگر یہی حال رہا، خطبہ جاری رہا، ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کے جتنے لوگ ہیں یہ مجھ پر ٹوٹنا پڑے، یہیں میرا خاتمہ نہ کر دیا جائے، میرے تختوں کو پلٹ نہ دیا جائے، میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ نہ بچ جائے۔ مؤذن کو فوراً اشارہ کیا، مؤذن اذان پکار، اقامت کی اذان دے۔ مؤذن نے اذان پکارنا شروع کی، امام زین العابدین نے پکارا، اے مؤذن رسول تجھے اللہ کا واسطہ کچھ دیر کے لیے رک جا تاکہ میرا خطبہ پورا ہو جائے، لیکن اس خبیث مؤذن نے نہیں سنا، اذان پکارتا رہا۔ مجبور ہو کہ امام زین العابدین کو خاموش ہونا پڑا، لیکن اس مختصر خطبے کا اثر یہ ہوا کہ پورے دمشق میں یزید پر لعنتیں پڑنے لگی، لوگوں میں چومو ہونے لگی اور لوگوں میں گفتگو ہونے لگی۔ یزید گھبرا گیا کہ اگر یہی حال رہا تختہ پلٹ جائے گا، تو اس نے زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں احترام اور عزت کے ساتھ مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ بشیر ابن نعمان صحابی کو بلایا، کہا بشیر ابن نعمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ زین العابدین کے قافلے کو مدینے تک بخیر پہنچاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ زین العابدین تمہارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، کچھ انعام و اکرام لے لو، کچھ مال لے لو۔ تو امام زین العابدین نے کیا کہا تھا؟ مال نہیں لیا، اس سے دولت نہیں لی، فرمایا صرف دو چیزیں دے دے، تیرا مال نہیں چاہیے، ہم تو جنتی نوجوانوں کے شہزادے ہیں، تیرے مال کی ضرورت ہوتی تو ہم کوفہ ہی کیوں آتے، تیرے خلاف کھڑے کیوں ہوتے، ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے، اور دو کیا؟ تیرے سپاہیوں نے میری دادی حضرت فاطمہ کی چادر کو لوٹ لیا ہے، وہ چادر دے دے، سیدہ خاتون جنت کی چادر ہمیں لوٹا دے، اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کے سر اقدس کو جو تو نے اپنے قید خانے میں اپنے خزانے میں جمع کر رکھا ہے وہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اس کی تدفین کر دوں۔ انہوں نے اس نے اس شرط کو منظور کیا، امام علی مقام کے سر کو دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر لوٹائی،
امام علی مقام واپس لوٹے. دو روایتیں ملتی ہیں اس تعلق سے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے والد امام حسین کے سر اقدس کو کربلا میں دفن کیا جہاں جس میں اتھر تھا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے لا کر اپنی دادی حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے قریب میں دفن کیا. اور اس کے بعد دوسرا جھوٹ کیا کہا, حضرت سکینہ یزید کے پاس سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. سکینہ کون تھی بھائی, ذرا بتا دیں آپ لوگ مجھے. امام حسین کی شہزادی تھی نا. کتنے سال کی عمر تھی اس وقت؟ 4 5 6 سال آخری پکڑ لیں ہم. 6 سال کی وہ بچی, ذرا تصور کریں, جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بابا جان, اپنے والد گرامی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے جسم پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دیکھا. کیا ایسے قاتل سے وہ محبت کر سکتی ہے؟ لیکن خبیث کہتا ہے کہ یزید اتنے پسند آئے سکینہ کو کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس کے جملے تھے, میں نے کہا جان کر تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ یزید کا جو سگا بیٹا تھا معاویہ ابن یزید, اس نے بھی اپنے باپ کے جرم کی صفائی نہیں دی. تو وہ اولاد نہ ہو کے پتہ نہیں کون سے نسب کی اولاد, اس سے تیرا سجرہ نہ ملتا ہے کہ تو اتنی صفائی دینے بیٹھا. تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ تجھے جھوٹ بولتے وقت شرم ہی نہیں آئی. کہتا ہے کہ حضرت سکینہ کا وہیں انتقال ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی صحیح روایت سے ثابت کر دے کہ حضرت سکینہ کا انتقال وہی ہوا اور وہیں دفن ہوا, وہیں قبر ہے. جی نہیں جناب, اس پر تمام علماء اہل سنت کا, علماء محدثین کا, اہل سنت کے محدثین کا سب کا اتفاق ہے. حضرت سکینہ اپنے بھائی زین العابدین کے ساتھ آئی, مدینے میں مقیم رہی, جوان ہوئی. حضرت جعفر کی اولادوں میں ایک سے نکاح ہوا, ان سے خاندانہ نسب چلا ہے پورا. اس نے وہیں پر دمشق میں انتقال بھی کروا دیا, قبر بھی بنوا دی. اور اس کے بعد بڑے ٹھنڈے ساتھ سے کہتا ہے کہ کتنے اچھے تھے ہمارے یزید صاحب, زین العابدین کو پسند آ گئے, حضرت سکینہ ان کو پسند کرنے لگی, انعام و اکرام دیا. یہ تھے حضرت یزید. آئیے میں 2 کتابوں کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ حضرت سکینہ کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں. جن حضرت سکینہ کی طرف یہ چھوٹا واقعہ منسوب کر رہا ہے, کیا رائے تھی ذرا سنیے. امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265 میں اس بات کو لکھا ہے. حضرت امام ابن اسیر نے الکامل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 پہ لکھا کہ جب حضرت سکینہ مدینے آئی تو صحابہ کی عورتوں نے, اصحاب رسول کی خواتین نے حضرت سکینہ سے کربلا کے حالات پوچھے, یزید کے دربار کے حالات پوچھے کہ یزید کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, یزید نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. اور جب سلوک کے بارے میں پوچھا کہ یزید نے تمہیں کس سلوک کے ساتھ لوٹایا, تو حضرت سکینہ نے کیا جملے کہتے, ذرا جملے سن لیجئے. جس کو یہ رحمت اللہ علیہ بول رہا ہے, حضرت سکینہ اسے کیا بول رہی ہے, حضرت امام علی مقام کی شہزادی کیا بول رہی ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے ما رأیت رجل کافرا باللہ خیرا من یزید, کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے کسی اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. کیا کہہ رہی ہے, میں نے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. لیکن یزید کیسا تھا, کافرن باللہ, اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا. میں نے کافروں میں یزید جیسے کافر کے علاوہ کسی کافر کو اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا. گویا نبی کی شہزادی بتا رہی ہے سلوک تو اچھا کیا لیکن تھا کافر. تو اب یزید کے کفر پر ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, اہل بیت نبوت سے فتویٰ آ رہا ہے, حسین کی شہزادی کا فتویٰ آ رہا ہے. اور جس کو حسین پاک کی شہزادی کافر کہہ دے, میں کہتا ہوں پورے اہل حدیث کے چوٹی کے اور چھوٹ پئیے مینڈ کلیاں جتنے ٹٹر کرنے والے ہیں سب مل جائیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ بولے, ان کا رحمت اللہ علیہ کہنا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور حسین کی شہزادی کا یہ جملہ کہ وہ کافر تھا, یہی اس کا جملہ, یہی کفر یزید کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ دھوکہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس نے کہا رحمت اللہ علیہ, تو خلوت گراؤنڈ میں نے یہ ویڈیو دکھانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا, جنہوں نے تقریر سنی ہوں گی یاد ہوں گی, نہیں ہوں گی نیٹ پہ جانا. میں نے کہا یزید رحمت اللہ علیہ نہیں ہے, لعنت اللہ علیہ. تو اس کے پیٹ میں درد ہوا, فوراً یہ جواب دینے بیٹھ گیا. تو اب کیا جواب دیا, ذرا وہ جواب بھی سن لیجیے. فاروق رضوی صاحب نے اپنی ایک کلپ میں یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا ہے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو یزید کو برا بھلا نہ کہے وہ ناسبیت سے تعلق رکھتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یزید کو برا بھلا اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے سامنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल लेकर चले गए, इस वजह से हम यजीद को बुरा भला नहीं कहते। समझ में आया यजीद को लानत क्यों नहीं करते? फारूक रज़वी ने बैठा तो ऐसा लगता है जैसे कैद खाने में बैठा है या पागल खाने में बैठा है। अपने अपने तो दिख ही रहे आपको, ये मौलवी है, इनके कैसे रहते पता नहीं, उजड़ा चमन। फारूक रज़वी ने यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा। हम यजीद को लानतुल्लाह इसलिए नहीं कहते, हम बड़े साइसूद है, पूरी जिंदगी भर रोजाना हम अहले सुन्नत को मुशरिक बोलते बोलते थकते नहीं, लेकिन यजीद को लानतुल्लाह अलैह नहीं बोल सकते। हम यजीद को लानतुल्लाह अलैह इसलिए नहीं बोलते कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की हदीस है, हज़रत आयशा ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा ना कहो। देखो बेचारे कितने अच्छे हैं मुर्दों का एहतराम करने वाले, साहबा की कब्रें खोद रहे हैं, वहां इनके होश ठिकाने नहीं आ रहे। औलिया की कब्रों पे बम फोड़ रहे हैं, अब अकलें नहीं आ रही है। कल के प्रोग्राम में देखा ना आपने, तब ये मुर्दे नजर नहीं आ रहे इनको। इनके लिए मैं मुर्दे कह रहा हूं, हमारे लिए तो जिंदा ही है ये। तुम्हारा अकीदा मुर्दा है तो उसी एतबार से, कम उसी अकीदे के एतबार से तो एहतराम कर लो, मगर वहां एहतराम नजर नहीं आ रहा है। तो हजरत आयशा ने फरमाया मुर्दों को बुरा ना कहो, इसलिए कि जो मुर्दे हैं, जो मर गए, वो अपना माल अपने साथ ले गए। मैं 2 वीडियो दिखा रहा हूं, बात इसी पे आगे बढ़ा दूंगा। आइए, महराज रब्बानी उसी जमात का ठेकेदार है। मैं कहूंगा जनाब जलालुद्दीन कासमी नाम है, मैं आज से नाम बदल रहा हूं, नया नामकरण हो रहा है इनका। आज इनका चिल्ला है, चिल्ले के दिन नाम चिल्ला बोलते हैं ना आप लोगों के, हमारे अभी वही बोलते हैं, नाम रखा जा रहा है जलालुद्दीन कासमी नहीं, जलालुद्दीन नासबी। जलालुद्दीन नासबी कौन होता है? जो अहले बैत का दुश्मन होता है। जलालुद्दीन नासबी साहब जरा ये वीडियो देख लें, और अगर तुम में जरासी भी शराफत बची हो तो अपने बाप यजीद को बचाने के लिए जो उसूल हमें बता रहे हो, ये उसूल यहां भी लागू करो, और अपने महराज रब्बानी पर 2-4 लानतें भेजो, और उसका मुंह बंद करो कि उसने कैसे कैसे मरहूम नहीं, मुर्दे नहीं, अरे जो अपनी कब्रों में जिंदा है, जिन्होंने लाखों को ईमान से नवाज दिया है, उनके बारे में इसकी जबान क्या है, जरा सुनिए महराज रब्बानी। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं, और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमात सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा, और आज ही से भीड़ शुरू होगी, और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं, और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत है, हमारी कौम के हजरत है, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारी ही बिरादरी के थे, ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत। हिजड़े क्या कहते हैं? अपनी बिरादरी का कहते हैं गरीब नवाज को, और कहता है हिजड़े के मायने क्या होते हैं? ख्वाजा के मायने हिजड़ा होते हैं। यानी ये हमारे सारे ख्वाजान को हिजड़ा बोले तब इनको वो उसूल याद नहीं आता कि मुर्दों को बुरा ना कहो। लेकिन एक बात बड़ी काम की बोल गया है वो, और वो बोलता है कि बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने मुझे बताया। ये क्या बताया बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने कि उसको कि ख्वाजा हमारी बिरादरी से थे? मैं इसका जवाब सिर्फ अभी, क्योंकि मौजू ये नहीं है मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, सिर्फ इतना बोल के गुजर जाऊंगा। बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने इसे बताया, वो हिजड़ा इसके पास क्यों आया, इसके पास क्यों आया भाई, या ये हिजड़े के पास गया या हिजड़ा इसके पास आया, ये मुलाकात 2 हिजड़ों की कैसे हो गई? तो वो हिजड़ा इसलिए आया, वो भी जानता था कुंभ के मेले का खोया हुआ भाई यही है, ढूंढते ढूंढते आया। इसको हिजड़े ने बताया। और इन अहले हदीसों की जहालत देखो, नबी की फजीलत पर हदीस पेश करो, रावी ज़ईफ़ बताते हैं, ये रावी ज़ईफ़ हदीस नहीं मानते, ये रावी ज़ईफ़ हदीस नहीं मानते, मगर एक हिजड़े ने बताया कि ख्वाजा हमारे कौम में से, तो इसने मान लिया। तो इनके यहाँ हिजड़े रावी चलते हैं, मुसलमान ज़ईफ़ रावी नहीं चलता। और इसी महराज रब्बानी की एक दूसरी और वीडियो सुन लीजिए, उसमें ख्वाजा बंदा नवाज को क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। फिर बंदा के सुदराज की हकीकत, और ये शिया था परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज। तो ख्वाजा बंदा नवाज की हकीकत क्या है? शिया था, पल्ले दर्जे का शिया, लौंडेबाज था। माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
یہ ایسے ایسے چلیل و قدر اولیاء کو لونڈے باز بول رہا ہے، ہجڑا بول رہا ہے، مگر وہاں ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہے، ان کے الفاظ نہیں نکلتے کہ صاحب حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عام مردوں کو برا نہ کہو اور تم اولیاء کو برا بول رہے ہو، لیکن جب یزید پر حملہ ہوتا ہے تو ساری یزیدی نسلیں تڑپنے لگتی ہے اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے پھر ہر طرح کے ہتھ کنڈے نکلتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ انہوں نے ایک اور روایت سنائی کہ یزید کو تو حضرت امام حسین نے امیر المومنین مان لیا تھا، جھگڑا ہی ختم۔ سن لیجیے اب اس کی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے یزید ابن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں عزیزم کفایت اللہ سنابری، جو فن رجال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلی کتاب ہے جو اس موضوع کے اوپر اتنی محققانہ لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس نے انہیں یعنی یزید کو نیک اور صالح ترین شخص کہا ہے۔ حوالہ ہے نمبر 2 پر انصاب الاشراف للبلازری، انصاب الاشراف للبلازری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اور اس قول کی جو سند ہے وہ حسن لذاتی ہے، وہ اسنادہ حسن لذاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو امیر المومنین کہا ہے، اس کا حوالہ ہے تاریخ الامم والرسل والملوک للطبری، اور اس روایت کی بھی سند صحیح ہے، واسنادہ صحیح۔ اب 3 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات کہا کہ امام حسین نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خود امیر المومنین کہا۔ حوالہ انصاب الاشرف، اور پھر کہا کہ یہ کس نے حوالہ کس کی کتاب سے بیان کرا؟ کفایت اللہ سنابلی، یہ بامبے کا ایک بہت بڑا خبیث ہے، زندہ ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑے فن اسماء اور رجال پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کا تو میں نے اتنا رد کیا اور اس کی اوقات بتایا کہ فن اسماء اور رجال پہ نظر نہیں رکھتے، اپنے مطلب کی روایت ہو تو اگرچہ وہ راوی کتنا ہی گھٹیا قسم کا ہو، یہ جناب بدماشی کر کے اس روایت کے بارے میں لکھ دیتے صحیح الاسناد۔ ان کے گھر کی کھیتی ہے، یہ خود اپنے آپ کا بہت بڑا مودی سمجھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر یزید کے بارے میں، صفائی کے بارے میں تمہیں کوئی دلیل لانا ہو تو تم اپنے گھر کی کتاب کو کیوں پیش کر رہے ہو سکتا ہے کہیں کہ صاحب گھر کی کتاب پیش کی ہم نے، کفایت اللہ سنابلی ہمارے گھر کا آدمی ہے، لیکن حوالہ ہم نے اس میں جو دیا ہے وہ تو ایسی کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، انصاب الاشرف، اس سے حوالہ دیا، اور بعد میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں؟ صحیح الاسناد اس کی ہی ہے۔ کس نے لکھا یہ حس کی سند صحیح ہے؟ تمہارے کفایت اللہ سنابلی نے، اور کفایت اللہ سنابلی تمہارا ملا ہمارے لیے کوئی حجت اور معتبر نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے میں آگے بتا رہا ہوں، میں صرف ہوائی بات میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس سنیت اور دنیا اسلام سے علم اٹھ چکا ہے، یہ بہت بڑے امام بخاری کے چاہنے والے اور یہی بہت بڑے اس وقت کے محدث ہے، باقی تو کوئی کتابیں پڑھتا ہی نہیں، کتابیں صرف یہی پڑھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی خوش فہمی ہے، یہ غیر مقلدوں کی۔ کہا کہ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس نے یزید کو صالح کہا، اور حضرت امام حسین نے یزید کو خود امیر المومنین کہا۔ سب سے پہلی بار اس کے میں 3 جواب دے رہا ہوں۔ پہلا جواب کہ یہ روایت درایت کے اصول کے خلاف ہے۔ ہر روایت کا متن صحیح اور سند صحیح ہو تو اس سے وہ قابل قبول نہیں ہو جاتی، اصول درایت پر بھی رد کر دی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ میں بہت سارے لوگ درایت نہیں سمجھے ہوں گے، علماء تو سمجھ گئے ہوں گے درایت کیا ہے۔ میری عادت ہے کہ بہت مشکل اصطلاحوں کو بہت آسان سے عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ اب اس کو میں آپ کے سمجھنے میں کہوں، ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث۔ تلاوت حدیث آسان ہے، فہم حدیث مشکل ہے۔ قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر ضروری ہے، بنا تفسیر کے آپ قرآن نہیں سمجھتے۔ درایت کیا ہوتی ہے؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مان لیجئے، ایسا ہے نہیں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک صاحب روایت نقل کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر خالد ابن ولید آئے۔ خالد ابن ولید گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور تلوار نکالی سیف اللہ نے، اور جب کاٹنا شروع کیا تو 60 کفار کو ایک طرف گھس کے مارا، پھر ادھر گئے تو 60 کفار کو ادھر مارا، کل 120 خالد ابن ولید نے لوگوں کو، کفاروں کو شہید کر دیا۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، اس کے راوی سارے ثقہ ہے، سب سچے راوی ہے۔
کیا یہ روایت آپ صرف اس بنیاد پہ مان لیں گے کہ لکھنے والے نے لکھا اس کے راوی سچے ہیں، جو روایت کرنے والے راویوں کی کڑی ہے وہ سب ثقہ راویوں کی ہے؟ بتائیے، نہیں مانی جائیں گی۔ اصول درایت پہ روایت رد کر دی جائیں گی، اگرچہ اس کی روایت کے سند صحیح ہے لیکن اس کا متن غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تحقیق کرنے والا تحقیق دیکھ کرے گا، محقق جب اس پہ غور کرے گا، کہیں گا کہ صاحب راوی تو صحیح ہے، کسی نے صحیح راویوں کی کڑیاں بنا کر یہ جھوٹی بات گڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ صاحب خالد ابن ولید بدر میں آئے۔ ارے جناب، خالد ابن ولید تو غزوہ بدر میں شریک ہی نہیں تھے، اس وقت تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ تو جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو بدر میں کہاں سے آ گئے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی یہ کہے کہ صاحب عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہے، عبداللہ ابن زبیر کا عالم یہ تھا کہ یہ غزوہ بدر میں گئے اور بدر میں جانے کے بعد انہوں نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ صاحب انہوں نے کئی کفاروں کو مار دیا۔ اب عبداللہ ابن زبیر بہادر تو بہت تھے صاحب، لیکن درایت کے اصول پہ روایت ناقابل قبول، کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی حدیث گڑھنے والے، جھوٹی روایت گڑھنے والے صحیح ثقہ راویوں کی کڑی بنا کر بھی جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں، اور راوی صحیح ہوتے ہیں لیکن درایت کے اصول پہ روایت رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ سمجھنے والا سمجھ لے گا کہ عبداللہ ابن زبیر بہادر ضرور تھے، انہوں نے یزید کے خلاف جنگیں ضرور کی، شہید ضرور ہوئے، لیکن وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ہجرت کے پہلے سال میں پیدا ہوئے، 1 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی، تو 1 سال کے بچے تھے، 1 سال کا بچہ لڑنے کہاں جائیں گا؟ درایت کے اصول پہ سے کہتے ہیں درایت، اس اصول پہ روایت ریجیکٹ ہو گئی۔ جیسے کہ میں نے بھی ایک مثال دیا، المدینی ثقہ ہے، اچھے راوی ہے، لیکن ابن کثیر سے ان کی ملاقات ثابت نہیں، تو درایت کے اصول پہ روایت ناقابل قبول۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین نے امیر المومنین مان لیا تھا، تو اللہ کے بندے جب امیر المومنین مان لیا تھا تو پھر کوفہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت مسلم ابن عقیل کو بیعت لینے کے لیے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اہل کوفہ خطوط لکھ رہے تھے کہ آئیے آئیے، اور کوفہ والے خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اے امام حسین آپ آئیے، ہمارے سروں پر امام نہیں، ہم بغیر امام کے ہیں، ہم یتیم ہو چکے، ہمارے سر پر کسی امام کا سایہ نہیں، ہم یزید پلید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید پلید کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ تشریف لائیے۔ 1 خط، 2 خط، 3 خط، امام جانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام دیکھ رہے ہیں کہ یزید اس لائق نہیں ہے خلافت کے، لیکن کوفہ والوں پہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی تاریخ رہی ہے، میرے بابا علی کے ساتھ انہوں نے بے شمار موقع پہ غداریاں کی، میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی یہ غداریاں کرتے رہے، تو آج میرے ساتھ وفا کرے کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ رک رہے ہیں، جانے میں توقف کر رہے ہیں، خط لکھے جاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا تقریباً 150 خطوط لکھے گئے۔ ہمارے علماء تو 150 پہ رک گئے، مگر ملا باقر مجلسی جو شیعوں کے ایک بہت بڑے مراوی ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہے حیات القلوب، اس میں لکھتے ہیں کہ 6000 خطوط لکھے گئے یا 7000 خطوط لکھے گئے، اتنے خط، لیکن امام حسین نہیں جا رہے ان کی بے وفائی دیکھ کر۔ آخری میں ایک ایسا خط لکھا گیا، سلیمان بن سرد جو تھا اہل کوفہ کا سردار، اس نے خط لکھا اپنی تحریر میں اور سارے روسائے کوفہ کی دستخطیں لی، مہریں لگوائی، اور اس خط کا مضمون اتنا سخت تھا کہ اب امام حسین امام علی مقام کے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ یہ روسائے اہل کوفہ کی جانب سے حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط ہے، اے امام آپ آئیے، باخدا یہ آخری ہم خط لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اب کوئی خط نہیں لکھا جائے گا، اگر آپ اب بھی نہ آئے تو قیامت کا دن جب ہوگا تو ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کا دامن پکڑ لیں گے اور آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم حسین کو بلاتے رہے کہ ایک ظالم سے ہمیں دفع کرے، ایک ظالم کو ہم سے دور کر دے، لیکن حسین نہیں آئے۔ جب یہ بات آئی کہ اب آخرت میں میرا دامن پکڑنے کی بات ہو رہی ہے تو مجبور ہو کے امام حسین نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے کیا تدبیر کیا آپ نے صحابہ کے مشوروں سے؟ مسلم ابن عقیل اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ پہلے بیعت لو اور دیکھو کہ جب اہل کوفہ سارے بیعت کر رہے ہیں تب مجھے خط لکھنا کہ حالات سازگار ہے، پھر میں چلا آؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ اگر امیر المومنین یزید کو مانتے تھے امام حسین تو جب کوفہ والے خط لکھ رہے تو آپ نے جواب میں کیا کہنا تھا؟ ارے بھائی نہ میں بیعت لے سکتا ہوں، نہ میں بیعت کے لیے آؤں گا، نہ مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا، اس لیے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ کوئی امیر نہیں تمہارے اوپر، کوئی امام نہیں؟ ارے یزید کو تو میں خود امیر المومنین مانتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب حسین پاک اگر یزید کو امیر المومنین مانتے تو پھر ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ گئے اس لیے کہ جو یزید کا گورنر تھا اس نے دباؤ ڈالا کہ آپ بیعت کیجئے بیعت کیجئے، اور آپ کو مجبور ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، درایت کے اصول پہ یہ روایت کنڈم ہے۔ اور دوسری بات اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب، ان کے صاحب نے لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الاسناد۔ جی نہیں، یہ تو تیرا کفایت اللہ بول رہا ہے نا، جس کی کوئی اوقات نہیں۔ آؤ علامہ ذہبی کیا کہتے ہیں،
علامہ ذہبی جو اسماء و رجال کے ماہر ہے، جرح و تعدیل کے امام ہے، علامہ ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے امام، فتح الباری شرح البخاری جن کی بڑی مشہور کتاب ہے، تہذیب و تہذیب جرح و تعدیل کی ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 39 پر لکھتے ہیں یہ روایت قابل اعتبار نہیں، یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس روایت کا ایک راوی جس کا نام ہے المجالد بن سعید حمدانی یہ غیر ثقہ ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، غیر معتبر راوی۔ تو اب ابن حجر کی ہم جرح کو مانیں کہ تیرے کفایت اللہ کو مانیں؟ یہ ہے مکاری۔ اور آئیے پھر یزید کو امام حسین امیر المومنین کہتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے جی جناب۔ آئیے یہ ایک روایت دیکھیے، علامہ ذہبی کیا لکھتے ہیں، تہذیب الکمال کتاب دکھ رہی ہے آپ کو، یہ اسماء الرجال و جرح و تعدیل کی کتاب ہے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، علامہ ذہبی کی کتاب، جلد نمبر اس کی 10 صفحہ نمبر اس کا 100 اور رجال نمبر ہے 7832، یزید بن معاویہ الاموی، یزید کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب راویوں اسماء و رجال کا فن سمجھتا ہے نا آپ کو، جس پہ لوگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، حدیث کے راویوں کی باتیں، اس وقت کے جو لوگ تھے جن کے نام ہیں، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، راوی روایت کرنے والا، ان کے نام سیریز وائز ان کے حالات کا ایسا تھا کیا تھا۔ یزید کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یزید کے بارے میں لکھا جائے کہ یزید کون تھا، تو یزید کا ذکر کہاں لایا انہوں نے؟ رجال نمبر 7823 پر۔ اور یزید کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اس سن میں پیدا ہوا، اس سن میں مر گیا، یہ سب پہلے لکھا۔ اور اس کے بعد لکھا قالا نوافل ابی الفرات، نوافل ابی الفرات سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کون تو عندہ عمر بن عبدالعزیز، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں ان کے دربار میں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ یزید کے ہی خاندان سے ہے، بنو امیہ خاندان سے، مگر خاندان وہ ہے لیکن اللہ جس کو جیسا نواز دے۔ یہ یزید کی خاندان سے ضرور تھے مگر کردار اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا بلند کہ اپنے وقت کے ولی کامل پہلی صدی کے پہلے مجدد تسلیم کیے گئے۔ علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا، ان کو امیر المومنین کے خطابات دیے، امام حسن کے بعد ان کو خلفائے راشدین میں شامل کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے وہ بیٹھے تھے، نوافل ابن فرات کہتے ہیں فذکر رجل یزید ابن قالا فذکر رجل یزید بن معاویہ فقالا قال امیر المومنین یزید، ایک شخص نے یزید کا ذکر کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین یزید یوں فرماتے ہیں۔ یزید کو کیا کہا؟ بولیے، امیر المومنین۔ وہ سوچا کہ صاحب اسی خاندان کے ہیں، یزید کا نام بڑے ادب سے لوں گا تو بڑے خوش ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے انعام دے۔ اس کو کیا پتا تھا یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ مجدد ہے، ولی ہے، یزید کی نسل خاندان سے ضرور ہے، اور یہ خاندان کے نہیں ہو کہ اس سے رشتے جوڑ رہے ہیں، یہ خاندان والے بیزار ہے اس سے۔ تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یزید کا نام لیا تو کہا اس نے قال امیر المومنین یزید، اس بارے میں امیر المومنین یزید یوں کہتے ہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا، عبدالعزیز بن عمر نے کہا تقول امیر المومنین یزیدہ، کیا تو نے یزید کو امیر المومنین کہا؟ غصے میں کہا یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، میرے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ وَعَمْرَا بِهِ وَضْرِبَ عِشْرِينَ صَوْتًا، کہا کہ یزید کو تو نے امیر المومنین کیسے کہا؟ اس خبیث کو امیر المومنین کہنے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 20 کوڑے مارو۔ اندازہ لگائیے جس کا نام لینے پر 20 کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ اس کی صفائی دینے بیٹھے، جہنم میں کتنے جوتے کھائیں گے یہ لوگ۔ آج اگر عمر بن عبدالعزیز ہوتے وہ تو امیر المومنین یزید بول رہا تھا تو 20 کوڑے کھایا، یہ تو اس کو جنتی بتا رہے، وہ 20 کوڑے نہیں مارتے، اس کو قتل ہی کر دیتے، کہتے منوسو میں اس خاندان کا جہنمی مانتا ہوں اس کو، اور تو چلا جنت میں پہنچانے، تیرے پہنچانے سے چلے جائیں گے جنت میں۔ یہ علامہ ذہبی نے لکھا، ابن تیمیہ کے شاگرد بھی علامہ ذہبی، اور یہ علامہ ذہبی پہ تو بڑا اعتماد کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں یہاں کیا ہو جاتا ہے، ان کو موت آنے لگتی ہے۔ اور پھر یہ روایت علامہ ذہبی کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا؟ امام ابن حجر نے بھی لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ 429 پر لکھا۔ لسان الميزان بھی ان کی کتاب ہے جرح و تعدیل کی، اسماء و رجال کی، ابن حجر کی، اس کی جلد 8 صفحہ 507 پر بھی اس روایت کو لایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امام ابن حجر المکی الحیثمی الشافعی نے الصواعق المحرقہ میں بھی اس روایت کو بیان کیا۔ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو لایا۔ وہاں ابن کثیر ان کو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں یاد آ گیا صاحب۔ اب کفایت اللہ ثناب علی کون تھے صاحب؟ بہت بڑے فن رجال، میں بتا دوں ورنہ بات تشنہ رہ جائیں گی، یہ اتنا بڑا